اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے، آج عمران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کل کیسوں کی سماعت تھی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، اور انصاف کا قتل کیسے ہوا اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے، اور پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے، اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ آج کا ویلاگ سپریم کورٹ میں زیادہ اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلے آج عمران خان کی سپریم کورٹ میں انتہائی اہم پیشی ہے۔ کیس کب شروع ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ کیا عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے؟ کیا عمران خان کو لائیو دکھایا جائے گا؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، اور عمران خان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کیا جائے گا۔ مثال کے طور ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی اگر درخواستیں دو عمران خان نے جو دائر کی ہیں، سب سے پہلے عمران خان نے درخواست دائر کی کہ میرا براہ راست دکھایا جائے، کیا سپریم کورٹ اس کو قبول کرتے؟ اگر وہ درخواست منظور ہونے کی صورت عمران خان کو پاکستانی چینل یا یوٹیوب چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دوسرا مین نکتہ ہے کہ عمران خان نے درخواست دی کہ میں ذاتی حیثیت سے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اگر وہ سماعت ہو تو اس پر دلائل ہوں گی۔ مثال کے طور پر جیسے قاضی فیصلہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا ہے، جس میں جسٹس اختر من اللہ، جسٹس مندو خیل اور منصور علی شاہ ہیں۔ منصور علی شاہ اور جسٹس اختر من اللہ اور دیگر دو جج تو مان سکتے ہیں، لیکن قاضی فیصلہ اور جموس رضوی صاحب مانیں گے یا نہیں، اس کی بات ایک اپڈیٹ ہے۔ لیکن آج عمران خان دلائل دیں گے یا نہیں، اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ سب سے پہلے دوسری جانب سے جو حکومت کے وکیل ہیں، PTM کے وکیل ہیں، وہ دلائل دیں گے یا نہیں دیں گے۔ سب سے پہلا یہ کہ آج اگر وہ اس نے دلائل مکمل کر لیے تو پھر وہ دلائل دیں گے۔ عمران خان دلائل دیں گے۔ عمران خان اپنے دلائل 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا کتنا بھی رکھیں گے، اس پر دلائل دیں گے اور سوالوں کا جواب دیں گے۔ کیا عمران خان کو جیسے قاضی فیصلہ بولنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، یا وکیل کے ذریعے، یا عمران خان خود ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر عمران خان کی درخواست لگ جاتی ہیں دونوں ذاتی حیثیت میں پیش اور دلائل دینے کی اور براہ راست دکھانے کی، تو عمران خان کی درخواستیں منظور ہونے کے 95% چانس ہیں، اور عمران خان آج براہ راست دکھائے جانے کے امکان میری خیال میں نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو اوپینین دیتا ہوں اپنی ہوتی ہے، لیکن بعد میں حقیقت بن جاتی ہے، اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں کیونکہ ہم حقیقت دیکھتے ہیں اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام آباد سپریم کورٹ کی آج 11:30 پر سماعت شروع ہوگی، اور لائیو دکھایا جائے گا یا نہیں دکھایا جائے گا، یہ آپ سب مجھے تو نہیں لگتا کہ لائیو دکھایا جائے۔ اگر درخواست مقرر ہو جاتے ہیں جو عمران خان نے دائر کی ہے یا اس بینچ کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کو براہ راست دکھایا جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس پر آج عمران خان دلائل دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے غصہ نہیں کرنا۔ سوشل میڈیا سب سے پہلے ایک نکتہ ہوتا ہے، ایک وکیل دلائل دیتے ہیں، چاہے وہ 2 دن دے، 10 دن دے، 20 دن دے، جب تک وہ دلائل مکمل نہیں کریں گے دوسری سائڈ تک وکیل دلائل نہیں دے گا۔ اگر دوسری مثال کے طور پر آج وہ دلائل مکمل کرتے، قاضی فیصلہ سے دوسرے وکیل کو کہنے آپ دلائل دیں، پھر عمران خان نہ دلائل دے، کیونکہ ججوں پر مختصر ہوتا ہے وہ کس سے دلائل دینے کے لیے کہتے ہیں۔ عمران خان اگر ذاتی سے خود دلائل دینا چاہتے ہیں تو پھر قاضی فیصلہ کو لازمی دلائل سب کے سن کے پھر بھی عمران خان کے دلائل سننے ہوں گے۔ جب تک عمران خان کو وہ دلائل نہیں سنے گا اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ کیس کون سا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، عمران خان نے جب PTM حکومت نے نیب قانون میں ترمیم کی اس وقت چیلنج کیا، جب کہا جیسے رہتا بندیال نے قلم کیا، اس کے اوپر انٹر اپیل دار کر دیا، کیونکہ نیا قانون آیا، اس کے فائدہ PTI نے ابھی تک نہیں اٹھایا۔ نیا قانون جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، PTI کو بلے کا نشان واپس لینے کا فوری طور پر وہ فیصلہ چیلنج کر دینا چاہیے تھا، اور اس پر عدالت کو شرمندہ ہونا پڑا ہوگا، لیکن PTI نے وہ قانون نہیں استعمال کیا۔ PTI نے ایک قانون بھی وہ استعمال نہیں کیا، لیکن PTM حکومت نے بنایا وہ استعمال دھڑ کر رہی ہے، لیکن
پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں خاموش ہے، اور ہم اگلے ہی ولاگ میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے نقطے اٹھائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعتوں کے بتائیں. لیکن عمران خان کو آج پیش کیا جانے کا امکان ہے، اور عمران خان کو کیا ذاتی حیثیت پیش کیا جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں کبھی امکان ہے کہ نہیں پیش کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کی براہ راست تقریر دکھائی جائے گی. میں یہی کہتا ہوں براہ راست دکھائی نہیں جائے گی. وکیل کیا آج عمران خان کی تصویر لیک ہونے کا امکان ہے؟ میرا خیال میں آج عمران خان کی تصویر لیک ہونے کا کوئی امکان ہے، کیونکہ سیکورٹی سخت ہوگی. لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی تصویر کو اور برادر صحافی اور دیگر عملے سے موبائل لے لیا جائے گا، اور کسی کو اندر موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب کون موبائل لے جاتا ہے یا جج تو ایسا کر نہیں سکتا، لیکن کون کرے گا یہ آج یا ہم اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں. عمران خان نے کون سی شرٹ پہن رکھی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن ہم آپ کو مکمل طور پر آگاہ کریں آج عمران خان بغیر دلائل دیں گے یا نہیں دیں گے. میرا ذاتی خیال ہے آج بھی عمران خان دلائل نہیں دے پائیں گے، کیونکہ جو سامنے والے وکیل ہیں اس نے پہلے بھی کہا مجھے 2 گھنٹے چاہیے. اب 2 گھنٹے ہو گئے تو عمران خان کیسے 11:30 12:30 1:30 اور 1:30 کے بعد پیپل پارٹی کے وکیل کو کہہ سکتے ہیں اور دوسری پارٹی کے وکیل کو کہہ سکتے ہیں آپ کیا کہیں. اور جیسے اطہر من اللہ کے ریمارک سننے کے والے ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم سماعت کا حوالہ اگلے ویلاگ میں بتائیں گے اور ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سی کیس تھے اور عمران خان کے کیسوں کے بارے میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 2 کیسوں کی سماعت تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلا کیس سب سے بڑا تھا کہ لاپتہ شہر فراز کشمیری جو اسلام آباد سے لاپتہ ہو گیا تھا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹر ادارے کے قائم شخصیت کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا، لیکن ذاتی شخصیت سے پیش نہ ہو. لیکن اٹارنی جنرل نے عدالت میں انکشاف کیا کہ احمد فراز کو سرکار کار میں مداخلت پر گرفتار کیا گیا اور کشمیر کی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کی فیملی اس سے ملاقات کر لی، اور یہ سب کریڈٹ جسٹس محسن اختر کیانی کو جاتا ہے. اور محسن کیانی کا یہ اقدام پاکستان کے شہریوں کو لیے ایک روشنی کی کرن ہے کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو عدالت موجود ہے. اگر عدالت انصاف کرنے لگ جائے تو پاکستانی قوم کو یہ ترقی کا وحید حل ہے. سب سے پہلے جب جنگ عظیم 2 تھی تو برطانیہ مکمل تباہ ہونے کے قریب تھا، تو برطانیہ کے وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ اب کیا کریں گے. تو برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں انصاف ہے. تو اس نے کہا جی ملک میں انصاف ہے. تو اس نے کہا ہم پھر ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور آج آپ کو برطانیہ کی صورتحال کا علم ہے. جس ملک اور معاشرے میں انصاف ہو وہ معاشرہ کبھی بھی خرابیوں کی طرف نہیں جاتا. مثال کے طور پر جس معاشرے میں انصاف جتنا بھی زیادہ ہوگا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اور سرمایہ کاری آئے گی. جس ملک میں نا انصافی اور نہیں ہوگی وہاں کوئی نہیں ہے گا. مثال کے طور پر ایک کہاوت ہے جہاں لوگوں کی قتل غارت ہو کیا وہاں لوگ رہنا پسند کریں گے؟ نہیں رہنا پسند کریں گے. جہاں قانون ہو وہاں ہی لوگ رہنا پسند کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ مثال پاکستان کی دیگر اداروں اور انصاف پسندوں اور قانون پر عمل چلنے کی ایک اہم مثال ہے. جسٹس محسن کیانی کو پورے پاکستان کی طرف سے سلام. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بہت اچھا اسٹینڈ لیا اور شہری کو بیاب کرا لیا، جس پر جسٹس محسن کیانی عدالت کے دوران وزیر قانون نون لیگ کے وزیر قانون سے پوچھا کہ آج آپ یہاں ہیں کل آپ وہاں ہوں گی. جیسے محسن کیانی کا کہنے کا یہ مطلب تو یہ قدرت کا قانون ہے. آج آپ ادھر ہیں کل آپ ادھر ہوں گے، کل آپ یہ کہیں گے یہ وہ کہیں گے، لیکن بے نقاب تو ہو گئے پاکستانی کو. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، شعر کہا ہے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں انصاف کا قتل ہو. آج عمران خان کی عدت نکاح کیس کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن ہم نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا، لیکن ہم نے کو یہ پتہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، اس لیے ہم نے یہ کہہ دیا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. فیصلہ ہونے کے امکان بہت زیادہ ہیں یا نہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو مختلف باروں کی طرح آگاہ کیا اور اس کے بارے میں اپڈیٹ دی. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کل فیصلہ مؤخر ہونے کے امکان ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی نچلی عدالتیں عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گی. اور اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا ویلاگ عمران خان کا 60% فیصلہ آج نہیں آنے کا امکان، اور جج نے اختلاف کیا اور جج نے جو کیا اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. جیسے کہ ہم نے آپ کو مختلف
باروں میں آگاہ کیا، لیکن پاکستان کا یہ قطر جب ایک سائٹ کے دلائل مکمل ہو جائیں تو دوسرا جج میں منتقل کیسے کیا جاتا ہے؟ جس عامر فاروق پر اب مختصر ہے جی، اس نے سیشن کورٹ کے جج نے خط لکھا ہے، اگر جج چینج کرتے تو پھر عامر فاروق پر بہت بڑی سوال ہے۔ جب پی ٹی آئی کی درخواست آئی تو آپ نے فیصلہ وہاں کر دیا، لیکن آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا، لیکن حقیقت میں آپ کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے بارے میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپڈیٹ آئے گی اور ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ عدت نکاح کیس پاکستان کے معاشرے میں بہت بڑا خلل ڈالے گا اور اس کیس سے پاکستانی قوم اور پاکستان کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں پر بہت برا اثر ڈالا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یا لڑکی یا بچی کسی کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتی، وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے، مثال کے طور پر وہ شرابی ہے، وہ نشئی ہے، وہ جواری ہے، وہ کچھ اور ہے، بے فضول ہے، وہ اسے طلاق لینا چاہتی ہے، تو کیا وہ اسے طلاق نہیں لے سکتی؟ اگر طلاق لے اور اسے وہ دوسرے کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے گھر بیٹھی رہے اور کوئی اس کا شوہر اس پر مقدمہ درج کر دے اور کہے کہ یہ ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا عدالتیں سننا پسند کریں گی؟ میں یہ فیصلہ پاکستانی قوم پر چھوڑوں کہ آپ اپنی رائے بتائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔